الحمد للہ، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے زندگی کو آزمائش و امتحان کا گھر اور فرحت و سرور اور غموں کے مابین الٹ پھیر اختیار کرنے والا بنایا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہی مارتا اور زندہ کرتا، ہنساتا اور رلاتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں. وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے خوش ہوئے. جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالی نے انہیں آزمایا ان پر صبر کیا. اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک ان کی ہدایت پر چلیں. اما بعد، مومنو، میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہی آزمائشوں اور مصیبتوں سے امان ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے، ارشاد ربانی ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مسلمانوں، فرحت و سرور دل کی نعمتوں اور اس کی لذت اور خوشی میں سے ہے. اسی طرح رنج و غم اس کی اذیت و شقاوت کے اسباب میں سے ہے. رحمان کی شریعت ایسی چیزوں کو لائی ہے جو انسانی فطرت کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، جو اس کے شعول و انفعالات کو سنوارتی ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے. وہی ان کی حالتوں کا اور ان چیزوں کا زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے لیے درست ہیں. اور اللہ تعالی نے فرحت و سرور کو رضا و یقین کا ثمرہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا، کیا وہی نہیں جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو. تو اہل ایمان اس چیز سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجی ہے. ارشاد ربانی ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. اسی لیے خوشی کے عظیم ترین اور بلند ترین مراتب یہ ہیں کہ اسلام و ایمان اور سنت و قرآن کی ہدایت سے خوش ہوں. یہی چیز نفس میں انبساط و انشراح اور سرور و نشاط لاتی ہے. اس میں علم و ایمان اور انعام و اکرام کرنے والے منان کے شکر کی رغبت پیدا ہوتی ہے. ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں. مومنوں، دنیا و آخرت میں قلب کی شادمانی و خوشی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں فرحت و شادمانی داخل کریں. انسان کی نوازش جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی سعادت و خوشی میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ جزا جن سے عمل سے ہے اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. اور معجم طبرانی میں حسن سند سے وارد ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلم بھائی سے اس چیز کے ساتھ ملا جو اسے محبوب ہے تاکہ اس کے ذریعے اسے خوش کرے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن خوش کرے گا. تو دوسروں میں خوشی داخل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک نہایت ہی افضل اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے. اس کی رحمت و مغفرت حاصل کرنے اور اس کی جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے اللہ کے رسول، کون شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو ان میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان میں داخل کرتے ہیں یا اس کی کسی مصیبت کو دور کرتے ہیں یا اس کے قرض کو دور کرتے ہیں یا اس کی بھوک کو مٹاتے ہیں. اور یہ کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جاؤں، وہ میرے لیے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی اپنی مسجد مراد لی. اسے طبرانی نے حسن سند سے روایت کیا ہے.
لوگوں میں خوشی داخل کرنے کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ ان کے معاملات کا اہتمام کریں، ان کی مصیبتوں کو دور کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خیر و ثواب کے ابواب میں سے عظیم باب ہے۔ مومنین صادقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو آپسی محبت، شفقت اور رحم دلی میں اس ایک جسم کے مانند ہیں۔ جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے خوابی و بخار سے کراہ اٹھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالح معززین اسلام اور عالم امت دوسروں کی ضرورتیں پوری کر کے، انہیں نفع پہنچا کر، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کر کے اور ان کے لیے شفاعت حسنہ کر کے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتے تھے۔ اسی خوبی سے بعد کے علماء و مصلحین متصف ہوئے۔ ابن القیم کہتے ہیں شیخ الاسلام لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے حد درجہ کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ اس واقعے میں آیا ہے کہ جب ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ غمزدہ تھا تو ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ تم غمزدہ دکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، فلاں کا میرے اوپر حق ہے۔ تو ابن عباس نے پوچھا کہ کیا میں اس سے چل کر بات نہ کروں؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے۔ چنانچہ آپ اس کے پاس آئے اور اس سے بات کیا۔ اور معجم طبرانی میں ہے جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے لیے نکلا یہاں تک کہ اسے پوری کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم فرمائے گا جس دن قدم پھسلیں گے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں دیکھا مگر میرے سامنے مسکرائے۔ اور سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ کے بندوں، ہدیہ محبت پیدا کرتا ہے، مودت کو مستحکم کرتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں کے کینوں کو دور کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ہدیہ دیتے اور ہدیہ قبول کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا لایا گیا، اس میں ایک چھوٹی سیاہ چادر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم اسے کسے پہنائیں؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ، وہ چھوٹی بچی تھی، ارض حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، اسے اٹھا کر لایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے پہنا دیا۔ وہ فرحاں و شاداں اور خوشی خوشی کپڑے کو دیکھ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تم اسے پرانا کرو اور بوسیدہ کرو، اچھا ہے اے ام خالد۔ آپ علیہ السلام کے طریقے میں سے تھا کہ آپ اپنے اہل و اصحاب سے مذاق کرتے تھے تاکہ ان میں خوشی و سرور پیدا کریں۔ مسند امام احمد میں ہے کہ دیہات کا ایک شخص جس کا نام ظاہر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے جبکہ وہ اپنا سامان بیچ رہا تھا تو آپ نے پیچھے سے اسے اپنے آغوش میں لیا اور کہا کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول تب اللہ کی قسم آپ مجھے بہت سستا پائیں گے۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو، یا یہ کہا کہ تم اللہ کے نزدیک مہنگے ہو۔ اور ان تین لوگوں کے قصے میں ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔
ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے حرص کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے دوسروں میں خوشی داخل کرنے اور جو وہ پسند کرتے ہیں اس کی بشارت سنانے میں سبقت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں کی توبہ قبول کرنے کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی، اس وقت رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ام سلمہ، کعب کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو وہ کہتی ہیں، کیا میں یہ پیغام ان تک نہ بھیجوا دوں اور انہیں خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری رات تمہیں سونے سے روک دیں گے۔ یہاں تک کہ جب آپ نے نماز فجر ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو بعض صحابہ کرام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تاکہ انہیں خوشخبری پہنچا دیں۔ بعض صلاح پہاڑی پر چڑھے بلند آواز سے ان کی بشارت کا اعلان کیا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی درمیان کہ میں اسی حال میں بیٹھا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ جبل صلہ پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی ہے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، جوق در جوق لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر مبارکباد دیتے جاتے